اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ عام طور پر انہیں عیسائیوں کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص بائبل کو پڑھ کر بھی دیکھ لے اور مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کو بھی پڑھ کر دیکھ لے تو بڑی آسانی سے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم عیسائیوں سے بڑھ کر ہمارے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے وہ سب کے سب محترم تھے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی اس پوری جو لڑی ہے سنہری زنجیر اس کا انکار ہے۔ کسی کی ڈسکریمنیشن، کسی کی تفریق وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہم کسی بھی رسول کی توہین کریں اس پورے سلسلے میں سے تو شاید ہمارا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں فرمایا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، کسی کو مائنس نہیں کرتے، کسی کو نہیں گراتے۔ البتہ رسولوں کی فضیلت بہرحال ایک دوسرے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کسی اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے تو کسی رسول کو کسی دوسرے اعتبار سے فضیلت سے نوازا ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں جو پہلی آیت ہے اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب جو رسول ہیں، یعنی یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر یعنی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یعنی قرآن مجید ہی میں اسی پارے کے اندر وہ آیت بھی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور اسی میں یہ آیت بھی ہے کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت بہرحال عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں علیہ السلام جن سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو درجوں کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی۔ اب بقیہ ساری آیت جو ہے وہ نوٹ کیجیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے عطا فرمائے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور انہیں تائید بہم پہنچائی، ان کی مدد فرمائی روح القدس یعنی جبرائیل کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے تمام نشانیاں پہنچ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنْ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا،
فمنہم من آمن، بس ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے انہیں مان لیا، ومنہم من کفر، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کا کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ جھگڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزے عطا کیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہر رسول کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا تھا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالخصوص کہا گیا کہ ہم نے انہیں معجزے عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ شخصیت پر غور کریں تو ان کی شخصیت از اول تا آخر معجزہ ہی معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو بعد کی بات ہے، حضرت مریم سلام علیہا کی پیدائش بھی بڑی خاص ہے۔ حضرت مریم کی والدہ، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کی دو صورتیں ہیں کہ جو حضرت مریم سلام علیہا سے منسوب ہیں۔ سورہ آل عمران، عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا جیسا کہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے کچھ اور شخصیتوں کو، حالانکہ ان کا معروف نام عمران نہیں ہے، بلکہ کہا کہ عمران فلاں تھا اور ان کی اولاد کی اصل میں فضیلت ہے، حالانکہ سورہ آل عمران میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ جب عمران کی بیوی نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ حضرت مریم تھی۔ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ سب کچھ وہاں پر مذکور ہے، لیکن حقائق کو جو جھٹلانا چاہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی، بغیر باپ کے ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بنگوڑے میں کلام کیا اور آپ کا رفع آسمانی ہوا، یہ پھر ایک معجزانہ بات تھی۔ تو واقعتاً اگر پیغمبروں کی اس جماعت میں سے، رسولوں کی اس جماعت میں سے کسی کو معجزوں والا رسول قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور دوسری صورت جو حضرت مریم سے موسوم ہے وہ تو ہے ہی سورہ مریم سلام علیہا، تو یہ اعزاز بھی حضرت مریم کو حاصل ہے۔ پھر قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بالکل دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ حضرت مریم سلام علیہا تمام عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی فیورٹ ہے۔ حضرت مریم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام جہان کی عورتوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، پسند فرما لیا ہے۔ تو یہ خاص احساس ہے حضرت مریم سلام علیہا کا، جو کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہوا۔ جب بھی کسی عیسائی سے کبھی گفتگو کرنے کا موقع ملے تو میں عام طور پر ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب میرا پہلا بچہ جو میرے ہاں اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ ایک بیٹی تھی، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے اس کا کیا نام رکھا ہوگا؟ تو کہتا ہے I have no idea۔ تو میں کہتا ہوں کہ I didn't find a better name than Mary، یعنی میری انگریزی میں مریم کو کہتے ہیں، تو مریم سے بہتر مجھے کوئی اور نام نہیں ملا۔ پھر حضرت مریم سلام علیہا کی ایک صفت قانتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ سورہ تحریم کے آخر میں فرمایا کہ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، قنوت تے کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے فرما برداری، تو حضرت مریم فرما برداروں میں سے ہو گئی، تو میں نے اپنی پہلی بیٹی کا نام مریم قانتہ رکھا۔ پھر اللہ نے ایک بیٹی عطا کی
پھر ظاہر ہے جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کے لیے بڑا ایک مہم ہوتی ہے نام تجویز کرنا. تو پھر میں نے دوسری سورہ آل عمران کی ایک آیت کی روشنی میں وہاں جو فرمایا گیا کہ اے مریم اپنے رب کی فرمان برداری اختیار کر اور سجدہ کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں میں شامل ہو جا. تو میں نے دوسری بیٹی کا نام پھر رکھا مریم راکعہ، رکوع کرنے والی مریم اور فرمان برداری اختیار کرنے والی مریم. تو حضرت مریم سلام علیہا کا قرآن مجید میں بہت اعزاز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑے ہی خاص انداز سے کیا گیا ہے. اور حال ہی میں چونکہ یہ ایسٹر کی تہوار گزری ہے عیسائیوں کے ہاں، تو اس مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے کہ ہم بھی جانیں کہ ہمارے دین میں قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کس طرح سے ہے اور رفع آسمانی کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور قرآن مجید میں اس کا کس طرح تذکرہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے پسند کیا سارے جہان میں سے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو علیہ السلام، ذریۃ بعضھا من بعض، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یاد کرو جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں. محررن، اسے دنیاوی کاموں سے آزاد کرتے ہوئے، یعنی وہ دنیا کا کاروبار نہیں کرے گا بلکہ دین کا خادم بن کے رہے گا. یہ اس وقت رواج بھی تھا کہ ہیکل کے لیے، مسجد کے لیے کسی بچے کو وقف کر دیا جاتا تھا کہ اب یہ دین ہی کی خدمت کرے گا، مسجد ہی میں رہے گا، یہیں پر وہ سارا کام کرے گا. تو محررن، آزاد کرتے ہوئے دنیا کے جھمیلوں سے، فتقبل منی، تو میری جانب سے یہ نذرانہ قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. فلما وضعتھا، لیکن جب عمران کی بیوی نے وہ بچہ ڈیلیور کیا، قالت ربی انی وضعتھا انثی، تو کہنے لگی کہ ربا میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دے دیا ہے. واللہ عالم بما وضعت، جبکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ وہ کیا ڈیلیور کرنے والی ہیں. ولیس الذکر کالانثی، اور بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہے، یعنی جو بیٹی اللہ نے انہیں عطا کی تھی اس کے کیا ہی کہنے ہیں، بیٹے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس بچی کا نام مریم رکھ دیا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے مقابلے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اس عورت کے رب نے، یعنی عیسائیوں کے ہاں معروف اس کا نام جو ہے وہ الزبتھ ہے، تو الزبتھ کے رب نے قبول کر لیا ان کی جانب سے اس نذرانے کو بقبول حسن، اسے بہت عمدہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے. وانبتھا نباتا حسنا، اور انہیں پروان چڑھایا بہت اچھی طرح سے. وکفلھا زکریا، اور وہ زیر کفالت رہیں حضرت زکریا کے. حضرت زکریا جو تھے یہ ماموں تھے، خالو تھے حضرت مریم کے، اور یہ اس ہیکل کے، یعنی جو مسجد تھی فلسطین میں ہیکل سلیمانی، یہ اس کے سب سے بڑے امام تھے یا سب سے بڑے پریسٹ تھے. تو جب یہ پہلی بچی اس ہیکل میں آئی نظر ہو کر، وقف ہو کر، تو ہر پریسٹ کی خواہش تھی کہ میں اس بچی کی سپرویژن کروں. پھر قرہ ڈالا گیا اور وہ قرہ حضرت زکریا کے نام نکلا
اور وہ خالو بھی تھے ان کے حضرت مریم کے، لہذا انہی کے سپرویژن میں حضرت مریم وہاں پروان چڑھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ہر مرتبہ جب حضرت زکریا مریم سلام علیہا کی محراب میں جاتے، ان کے چیمبر میں جاتے، چونکہ یہ ایک واحد بچی تھی، خاتون تھی اس ہیکل کے اندر، لہذا انہیں ایک علیحدہ حصہ دیا گیا تھا جو انڈر لاک اینڈ کی ہوتا تھا، حضرت زکریا کے پاس اس کی چابی ہوتی تھی، وہی جاتے تھے اور ان سے جا کر ملاقات کرتے تھے، ان کی خیر خیریت پوچھتے تھے، ورنہ اس علاقے میں اور کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ وجد عندہا رزقا، تو حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس تازہ پھل پاتے۔ ایک دن پوچھنے لگے، قال یا مریم، مریم انا لک ھذا، یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ اب یہ بات حضرت زکریا کو بھی معلوم تو تھی، لیکن فطری طور پر جب بھی کوئی ایب نارمل بات ہوتی ہے تو انسان اس پر سوال پوچھتا ہے کہ یہ کیسے، حالانکہ میرے آپ کے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا اگر یہ ہے تو ایک اللہ کے نبی کے ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ لیکن ایک فطری سے سوال ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بڑے شوق انداز میں کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے لیکن ابھی تک بے اولاد تھے، لہذا فوراً انہیں خیال آیا کہ وہ رب، وہ اللہ کہ جو اس بچی کو بند کمرے کے اندر تازہ پھل پہنچا سکتا ہے، وہ تو یقیناً اس بڑھاپے میں ایک بانجھ بیوی سے مجھے اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ یعنی انسان کا ذہن نہیں جاتا نا اس طرف کبھی، ورنہ ایمان تو ہے لیکن ذہن نہیں جاتا۔ اب ایک ایونٹ دیکھا تو فوراً کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، تو پکار دیا اللہ سے مانگ لیا۔ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، عرض کی کہ ربا مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یعنی من لدن جو ہے اسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر کے علم کو علم لدنی کہا گیا ہے کہ من لدن علما، یعنی ایک ہے وہ روایتی علم جو استاد سے پڑھا جاتا ہے یا کتاب کے تھرو حاصل کیا جاتا ہے، آج انٹرنیٹ سے حاصل کیا جاتا ہے، یا کوئی علم ہم اخبار پڑھ کے حاصل کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ روایتی علم ہے۔ لیکن علم لدنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹلی عطا کیا جانے والا۔ تو حضرت زکریا نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، پاکیزہ بیٹا عطا کر دے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، پھر اس کو پکارا فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ محراب کے اندر اپنے چیمبر کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے۔ کیا پکارا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے ایک کلمے کی۔ یہ کلمہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وسیدا وحصورا، اور سردار ہوگا اور انتہائی پاک باز ہوگا۔ یعنی حصور اس کو کہتے ہیں کہ جو اگرچہ پورا مرد ہو لیکن اس کا عورت کی طرف سرے سے خیال بھی نہ جاتا ہو، پاکیزگی کی بنیاد پر وہ حصور ہے۔ وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ایک نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ حضرت زکریا نے عرض کی کہ یا اللہ پھر مجھے کوئی نشانی بھی دکھا، مجھے یقین آ جائے کہ واقعی ایسا ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے،
لہذا ایسا ہی ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی 3 دن کے لیے زبان بندی کر دی گئی. وہ محراب سے باہر آئے اور جو نمازی تھے وہاں کے ہیکل کے، ان کو اشارے سے کہا کبھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، لیکن زبان ان کی اس وقت کچھ کہہ نہیں سکے. تو وہ یہ نشانی ہو گئی کہ وہ جو ان کو خوشخبری فرشتوں نے دی تھی وہ واقعتاً درست ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں میں سے منتخب فرما لیا ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار ہو جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب ہیکل سلیمانی کے پریش قرہ اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اب اگلا سین آ گیا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے ایک کلمے کی، ورڈ آف اللہ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے کلمت اللہ، یعنی باقی بچے پیدا ہوتے ہیں ایک پروسیس کے تحت اور یہ پیدا ہوئے صرف اللہ کے حکم سے. ویسے تو باقی میں بھی اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے لیکن اس کا ایک پروسیس بھی ہے، لیکن یہاں پر وہ پروسیس نہیں تھا، صرف اللہ کا حکم ہی حکم تھا، لہذا یہ کلمت اللہ کہلاتے ہیں. جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا و آخرت میں مرتبے والا ہوگا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب پانے والوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا ماں کی گود میں بھی اور بڑھاپے میں بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد، حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، لیکن فرشتوں نے کہا، حضرت جبرائیل تھے آگے آگے، فرشتوں کی پوری ایک جماعت تھی جو یہ خوشخبری لے کر آئی تھی، لیکن کلام کرنے والے حضرت جبرائیل تھے. قال، حضرت جبرائیل کہنے لگے، یہ وضاحت آپ کو سورہ مریم میں ملے گی، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اذا قضى امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور فوراً وہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو اس کی تفصیل ہے یہ اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ آپ کو ملے گی 16ویں پارے میں سورہ مریم میں. میں نے اس کہتا نا کہ 2 صورتیں ان کے نام سے موسوم ہیں، یہ آل عمران بھی، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت مریم. یہاں پر بھی حضرت مریم کے تذکرے سے پہلے حضرت زکریہ کا تذکرہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک بانجھ بیوی سے ان کو حضرت یحییٰ عطا کر دیے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک معجزانہ تخلیق ہے. یعنی عام حالات میں وہ عورت کہ جس کا اووم ہی نہ بنتا ہو، بانجھ ہو بالکل، وہ بچہ تو پیدا نہیں کر سکتی. نہیں، بے اولاد عورتیں ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرتی ہیں اور وہ معائنہ کر کے جب اس نتیجے تک پہنچتی ہیں کہ یہ عورت بانجھ ہے تو وہ بتا دیتی ہیں کہ جی بی آپ کو بچہ اڈاپٹ کر لیں، آپ کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. مزید برآں حضرت یحییٰ بھی، حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو گئے. لیکن یہ مزے کی بات ہے کہ سب لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بوڑھے باپ سے اور بانجھ ماں سے پیدائش کو مانتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کو نہیں مانتے.
حالانکہ جیسے وہ معجزہ ہے ویسے ہی یہ معجزہ ہے، جیسے وہ خاص اللہ کے حکم سے ہوا ہے یہ بھی خاص اللہ کے حکم سے ہوا ہے، وہ بھی اب نارمل ہے یہ بھی اب نارمل ہے، یہ بھی روٹین سے ہٹ کر ہے یہ بھی روٹین سے ہٹ کر ہے۔ تو یہاں بھی پہلے حضرت زکریا کا ذکر ہے اور اس کے بعد دوسرے رکوع سے شروع ہوتا ہے حضرت مریم کا تذکرہ اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ۔ یہاں پر وہ جو حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر ہے اس کو اومٹ کر دیا گیا ہے، سورہ آل عمران میں پہلے اس کی تفصیل ہے، پھر حضرت مریم کا ہیکل میں جانا اور ان کا حضرت زکریا کے سپروین میں پلنا اس کا سورہ مریم میں ذکر نہیں۔ یہاں پر ڈائریکٹلی ذکر شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آیت نمبر 16 ہے سورہ مریم کی، اور یاد کرو ذکر کرو کتاب میں سے مریم کا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب وہ جدا ہوئی اپنے لوگوں سے مکانا شرقیہ، ایک شرقی مکان میں، یعنی علیحدہ وہ شفٹ ہو گئیں، لوگوں کو چھوڑ کر دور چلی گئیں کہیں، اس لیے کہ ان کا جو مزاج تھا وہی تھا خانقاہی، یعنی دنیا میں عام کاموں میں مشغول نہ ہونا اور اللہ اللہ کرتے رہنا۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے صوفی جو ہیں وہ کہیں علیحدہ اپنی خانقاہ بناتے ہیں، یعنی وہاں پر یہ تورات کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتی ہوں گی۔ اب اس کا ذکر ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور پھر وہ پردے میں چلی گئی لوگوں سے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، الروح الامین کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ان کے سامنے اپیر ہوئے بالکل صاف انسان کی شکل میں۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، یعنی ایک عورت ہے بالکل پاک باز جس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، اچانک تنہائی میں کوئی مرد ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اب اس کیفیت کا ذرا اندازہ لگائیے اور پھر ان کو اس الفاظ میں پڑھیے، بہت خوبصورت مقام ہے یہ قرآن مجید کا۔ قالت، حضرت مریم کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی کہ مجھے اللہ کی پناہ ہے تیرے مقابلے میں، یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ ہمارے محاورے میں ترجمہ یوں ہوگا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی مجھ سے پرے رہ، میرے قریب نہ آنا، ان کنت تقیا، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرتے ہو۔ قال، حضرت جبرائیل نے فرمایا، انما انا رسول ربک، گھبراؤ مت، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ رسول بھیجا ہوا کہتا نا، پیغمبر، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں بھیجا گیا ہوں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے دوں، میں تجھے عطا کروں تیرے رب کی طرف سے، کیا عطا کروں؟ غلامًا زکیہ، ایک انتہائی پاک صاف لڑکا۔ قالت، پہلے صرف مرد کو دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اب انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اب وہی مریم کہ جنہوں نے بڑی شوخی سے حضرت زکریا کو جواب دیا تھا، ہوا من عند اللہ، جب حضرت زکریا نے پوچھا تھا کہ یہ تازہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں، تو نے کہا تھا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ لیکن اب جب حضرت جبرائیل نے خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں کہ تمہیں بیٹا عطا کروں، تو فوراً جواب دیا، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بڑا لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ What are you talking about؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال کذالک،
حضرت جبرائیل نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربکی، تیرے رب کا ارشاد ہے، ہوا علی ہین، یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے کرے گا کہ ہم بنا دیں اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے ایک رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہونا اللہ کی طرف سے طے پا چکا ہے۔ قضا کہتے ہیں نا فیصلے کو، مقضیاً، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی واپسی کی گنجائش نہیں ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، یہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر ہے کہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت مریم نے اس کی تصدیق کر دی کہ یس اللہ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے۔ یعنی ایسا نہیں کیا کہ نہیں کوئی خودکشی کر لیتی اور کوئی ایسا اقدام اٹھاتی کہ نہیں یہ میں فیس نہیں کر سکتی۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ ایسا ہونے والا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دی۔ فَحَمَلَتْهُ، تو وہ حاملہ ہو گئیں، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور پھر اس حمل کے ساتھ وہ دور کسی جگہ پر چلی گئیں۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر درد ذہ انہیں لے آئی ایک سوکھی کھجور کے نیچے، ایک سوکھی کھجور کی جڑ میں۔ قالت، اب وہ وہاں آئیں، اس درد میں وہ کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے اور میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا، میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، کسی کو یاد بھی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی لڑکی تھی۔ متو یا لیتنی، کاش، متو قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، اور کنت نسیا منسیا، میں کوئی بھولی بسری شے ہوتی، کسی کو میرا نام بھی یاد نہ ہوتا۔ فناداہا من تحتہا، پھر پکارا حضرت جبرائیل نے ان کو نیچے سے، اللہ تحزنی، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَہُزِّی إِلَيْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ایک سوکھی کھجور کی سوکھی شاخ کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ شاخ تم پر تازہ کھجوریں گرائے گی۔ یعنی بچے کی پیدائش کے بعد وہ کمزوری کا احساس ختم کرنے کے لیے، تازگی کا احساس دلانے کے لیے پانی اللہ نے بہا دیا، ایک اور معجزے کا ظہور ہو گیا۔ وہ سوکھی کھجور کی جو شاخ تھی اس سے کھجوریں گر پڑی، ایک اور معجزے کا ظہور ہو گیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس کھا اور پی اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر کسی آدمی کو تم پاؤ، فقولی، تو کہنا انی نظرت لکا انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس شریعت میں، شریعت موسوی میں چپ کا روزہ بھی تھا، یعنی ایسے روزے بھی ہوتے تھے کہ جن میں کھانے پینے سے پرہیز کے علاوہ بولنے سے بھی پرہیز کیا جاتا تھا۔ تو تم کہہ دینا انی نظرت للرحمن صوما، یعنی اسے بتا دینا کہ میں نے تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فلا نکلم اليوم انسیا، لہذا آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کر سکتی۔ فاتت بھی قومہا تحملہ، حضرت مریم اس بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں اللہ کے حکم کے مطابق۔
اب ہونا کیا تھا وہی جو ہوا. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ کیا طوفان تم لے کے آئی ہو. یا اخت ہارون، یعنی ایک کنواری بچی ایک بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے آ رہی ہے. اب جس کی زبان پہ جو آ رہا ہے وہ بکتا چلا جا رہا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی ہے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ تم کیا کر کے لائی ہو. فاشارت الیہ، جیسے حضرت جبرائیل نے اللہ کا حکم پہنچایا تھا کہ تم کسی سے بات نہ کرنا، ان کو اشارہ کر دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. لہذا بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے حضرت مریم نے صرف اشارہ کر دیا کہ میرا تو روزہ ہے، اس سے پوچھو. اب اس پر ان کو اور بھی غصہ آیا. یعنی آج کی زبان میں آپ یوں کہیں گے بول دی کہ نہیں بول دی، بڈی آئی ہے میں روزہ رکھے آیا. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. قالو، اب وہ کہنے لگے لوگ، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یعنی وہی جو میں نے کہا نا کہ بولنی کہ نہیں بول دی، اس بچے معصوم دے نا سے کس طرح گل کے جن گودی چکیا تو. اتنے میں حضرت عیسیٰ بول پڑے. قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اینما کنت، جہاں بھی میں جاؤں گا، جہاں بھی ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے. وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زبردست اور بدبخت نہیں بنایا. والسلام علیہ، اور مجھ پر سلام ہے اللہ کی طرف سے. یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا. و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ. یعنی عیسائی حضرت مریم کے اس بیٹے کو بڑھا چڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. نہیں نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ. قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات کہ جس میں لوگ شک کرتے ہیں، جس میں لوگ جھگڑتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اور اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے. فإنما يقول له كن فيكون، تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور یوں وہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ تو ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ. نوٹ کیجئے قرآن مجید میں یہ بات، یعنی 2 دفعہ اس کا اتنی اہتمام کے ساتھ بیان کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اٹ واز سم تھنگ اسپیشل. ورنہ قرآن مجید نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کیوں ذکر نہیں کیا؟ ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ، ان کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا. اس لیے کہ وہ ایک یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو، یا کسی بھی نبی کی پیدائش کو
وہ میری اور آپ کی پیدائش کے مقابلے میں بہت بڑا ایونٹ ہے بلا شبہ، لیکن ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو پروسیس جس سے ان کی پیدائش ہو رہی تھی وہ ایک روٹین کا پروسیس تھا۔ حضرت مریم کی پیدائش اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ بڑی اسپیشل پیدائشیں تھیں، لہذا ان کا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اصل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسپیشل ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت مریم کی فضیلت کا بیان، کہ کسی کے دل میں، کسی کے حاشیہ خیال میں بھی کوئی دوسری بات نہ آئے حضرت مریم کے بارے میں، ان کا پیدا ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کہ حضرت مریم کی والدہ نے اس بچی کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا۔ یعنی وہ جو دعا ہم نے پڑھی نا کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ، میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے مقابلے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو شرف قبولیت، عمدہ شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی نوع انسان کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو شیطان نے چھوا نہ ہو سوائے عیسیٰ اور اس کی والدہ کے سلام علیہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی ایگزیمپٹ نہیں کیا کہ مجھے شیطان نے نہیں چھوا، بلکہ خود فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ تو کسی پوچھنے والے اللہ کے رسول کے صحابی نے پوچھ لیا، حضور آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی کہ ان دو کو شیطان مس بھی نہیں کر سکا، ٹچ بھی نہیں کر سکا۔ تو حضرت مریم کی فضیلت کا بیان، اور وہ اصل میں تمہید ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ایک ایکسیپشن ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ جہاں ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی، اور قرآن مجید میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو میچورٹی کی عمر ہے وہ 40 سال رکھی ہے۔ فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اور اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تمام انبیاء کرام کو وحی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں آنا شروع ہوئی۔ اس میں بھی ایکسیپشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ینگ ایج میں نبوت سے نوازا، اور آپ پر انجیل کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ینگ ایج میں واعظ کہنا شروع کر دیا۔ یہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم بھی درس دیتے ہیں، واعظ کہتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی ینگ ایج میں سینیگوگ کے اندر واعظ کہنا شروع کر دیا، اور وہ واعظ جو ہوتا تھا وہ بڑا زوردار ہوتا تھا۔ وہ یہودی علماء پر بڑی زوردار تنقیدیں کیا کرتے تھے۔ یعنی آج بھی آپ بائبل کو اٹھائیں گے تو ان کی بڑی سخت تنقیدیں ان کے مواعظ کے اندر آپ کو ملیں گی، یہاں تک کہ یعنی جو بڑے بڑے ربائز تھے وہ کہتے تھے کہ ہی اسپیکس ود اتھارٹی، بائبل کے الفاظ ہیں کہ یہ بڑی اتھارٹی کے ساتھ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص ان کا معاملہ تھا۔ اور ان کی تنقیدیں جب حد سے بڑھ گئیں تو یہودی علماء کو ان کا وجود گوارا ہونا بند ہو گیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، ان کا سینیگوگ کے اندر داخلہ بند کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جا بجا در بدر، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں، کبھی اس بستی میں جا کر تبلیغ کرتے تھے اور اپنا یہ فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ ادھر یہودی علماء کا، یہودی جو بھی ریلیجس ہائرارکی تھی، اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی رومن امپائر کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ دو کورس پیرلل چلتے تھے، ایک طرف یہودی عدالتیں تھیں، دوسری طرف
رومن عدالتیں تھیں، دونوں میں فیصلے ہوتے تھے. تو رومن عدالتیں جو تھیں ان کے فیصلوں کو بھی رومن امپائر ایگزیکیوٹ کرتی تھی، اور جو یہودی کورٹس کی عدالتیں تھیں، یہودی کورٹس سے یہودی عدالتیں تھیں علماء کی، ان کی بھی جو فیصلوں کی ایگزیکیوشن ہے وہ رومن امپائر کرتی تھی. جب یہودی علماء بہت زیادہ تنگ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر دیا اپنے کورٹس کے اندر، یعنی کسی سے دائر کروا دیا جو بھی پروسیجر ہوگا، اور اپنی عدالتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک فیصلہ دیا. اس فیصلے میں ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو وہ سارے معجزے دیکھنے کے باوجود، یعنی سب کو معلوم تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بچپن میں پیدا ہوا تھا، اس کا باپ کوئی نہیں تھا، اور یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے، اور یہ بالکل ماں کی گود میں بول پڑا تھا، اور اس نے اپنی ماں کی صفائی جو ہے اس کو بیان کیا تھا. لیکن اس کے باوجود اب نئے سرے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ حرامی قرار دیا، مزید برآں انہیں کافر قرار دیا، ان کے معجزات کی بنیاد پر انہیں جادوگر قرار دیا، اور یہ سارے چارجز اکٹھے کر کے ان کے خلاف سولی کا فیصلہ دے دیا کہ اس کو سولی دے دی جائے، سلیب دے دی جائے. سولی جو ہے یہ پھانسی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. پھانسی میں تو گلے میں پھندا ڈال کر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے، جس سے اس کا منکا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہوتی ہے. سلیب جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہے. سلیب یہ ہے کہ ایک لکڑی جو ہے اس کے اوپر کراس بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کراس ہوتا ہے، اس کراس پر لا کر، یعنی بڑے ڈنڈے کے ساتھ نیچے ٹانگیں جو ہیں ان کے اوپر ان میں کیل گاڑ دیے جاتے تھے، اور ہاتھ جو ہیں وہ جو اس کی کراس بار ہوتی ہے اس کے اوپر ہاتھوں کے اندر کیل جو ہے وہ گاڑ دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اس لکڑی جو ہے بڑی لکڑی اس کو نصب کر دیا جاتا ہے زمین میں، جسم میں سے خون رس کر ان کیلوں کی وجہ سے اس شخص کی موت واقع ہوتی ہے، جبکہ وہ باقی لوگوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں سلیب دینا یا سولی دینا. تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس کو سولی دے دی جائے. اب وہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی یہودی علماء کی اور رومن امپائر کی، فیصلہ تو دیا یہودی علماء نے، لیکن اس فیصلے کی ایگزیکیوشن کرنی تھی رومن امپائر نے. اب جو رومی فوجی تھے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے. اب وہ آئے فلسطین میں اور انہوں نے وہ وارنٹ لے کر موت کے، اور وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ یہ شخص اس نام کا وہ کہاں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ ان کے خلاف یہ فیصلہ ہے، لہذا ایک باغ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے اندر اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپے ہوئے تھے. وہاں سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو، یعنی عیسائیوں کے جو ورشن ہے اس کے مطابق اس شخص کا نام جوڈیاس تھا، انہوں نے بھیجا باہر کھانا لینے کے لیے. ظاہر ہے جتنا بھی کھانے کا سٹاک ہوگا وہ ختم ہو گیا، اب کسی کو بھیجنا ہی تھا باہر کھانا دینے کے لیے. تو جوڈیاس کو انہوں نے باہر بھیجا کھانا لانے کے لیے. ادھر جو رومی فوجی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں، یہ اس کے ساتھیوں میں سے ہے، اس سے مجھے شاید اس کو پتا ہو. تو رومی فوجیوں نے اسی کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ بتاؤ. اس نے پس و پیش کی، بتانے سے انکار کیا. تو یہودی فوجی جو رومی فوجی تھے انہوں نے اب جوڈیاس کو برائب کرنا شروع کیا، رشوت دلائی. اچھا چل اتنے پیسے لے لینا بتا دو، اتنے لے لینا بتا دو، اتنے لے لینا بتا دو. اور عیسائیوں کے ورشن کے مطابق 30 سلور کوائنز پر جوڈیاس راضی ہو گیا. اب یہ جو تفاصیل ہیں کرسمس کے موقع پر اور ایسٹر کے موقع پر، یعنی اگر آپ کہیں ان دنوں میں انگلینڈ کے اندر یا برطانیہ کے اندر مقیم ہو تو عام وہ موویز جو ہے وہ ٹی وی پر آ رہی ہوتی ہیں. اسی پر میں نے بھی دیکھا ایک موقع پر، جب میں بھی وہاں موجود تھا تو میں نے دیکھا یہ وہاں اس پہ ساری تفصیل انہوں نے دکھائی کہ 30 سلور کوائنز پر وہ راضی ہو گیا. اور اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. وہ فلاں باغ میں. تو نے کہا کہ پھر اب
ہمیں نشاندہی بھی کر کے دو، ہم تو پہچانتے نہیں اس کو، باغ میں تو اور لوگ بھی ہوں گے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ ان میں سے وہ کون سا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ایک تو 30 سلور کوئن، اس وقت تو یہ بہت بڑی قیمت ہوگی، وہ اس کو دیے، اب وہاں پر وہ ایک ایک کر کے حواریوں کو ساتھ ملائیں گے تو شاید سارے حواری جو ہیں وہ ان پر حملہ کر کے فوجیوں کو ہی مار دیں، اس لیے کہ سارے حواریوں کو اکٹھا تو قابو کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب تم ہی یہ کام بھی کرو کہ اندر جا کر ہمیں نشاندہی بھی کرو کہ یہ عیسیٰ ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، البتہ اب چونکہ وہ رشوت لینے پر راضی ہو گیا تھا، اس نے کہا البتہ میں تمہیں اندر باغ کی نشاندہی کر دیتا ہوں، اندر لے جاتا ہوں، رہا یہ کہ میں تمہیں بتاؤں گا نہیں کہ یہ عیسیٰ ہے، نشانی بتا دیتا ہوں کہ جس شخص کو بھی باقی سب آقا کہہ کر بلائیں، لارڈ کہہ کر بلائیں، وہی جیزس ہوں گے، وہی عیسیٰ ہوں گے علیہ السلام۔ اب اس کے بعد عیسائیوں کی کہانی کے مطابق وہ اندر گئے، اس کے پیچھے پیچھے، اس نے کہا میں کچھ آگے جاؤں گا تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ میں لے کر آیا ہوں تمہیں، تم کچھ دیر بعد میرے پیچھے جو ہے وہ چلے آنا۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد اندر گئے، جس شخص کو بھی انہوں نے آقا کہہ کر بلایا انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو معاذ اللہ سولی چڑھا دیا۔ قرآن مجید جو ہے اس کو یوں نہیں بیان کرتا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اب وہ قرآن مجید نے یہ ساری تفصیل بیان نہیں کی تھی کہ یہ ہوا کیسے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا۔ قرآن مجید تو صرف یہ کہتا ہے، وہ آیات میں بعد میں سناؤں گا آپ کو، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے، سولی نہ چڑھا سکے، لیکن ہوا کیسے؟ برنماس ایک حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اپنی یادداشت سے ایک بائبل انہوں نے بھی لکھی تھی۔ یہ جو بائبلز آج ہیں 4 کینونیکل بائبلز جنہیں کہتے ہیں، یعنی اصل بائبل گم ہو گئی تھی، اس کے بعد لوگوں نے اپنی یادداشت سے بائبل لکھی، اور پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب فرمایا کرتے تھے ان میں سے 4 جو تھیں وہ سلیکٹ کر لی گئی، باقی سب ضائع کر دی گئی۔ تو برنماس ان کا ایک حواری تھا، اس نے بھی ایک بائبل لکھی تھی، وہ بعد میں ایک لائبریری میں سے مل گئی۔ عیسائیوں کا الزام یہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے خود لکھی ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری ہی تھا، اور اصل بائبل جو ہے وہ وہی ہے۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ جب جوڈیاس باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ جیسا بنا دیا، اور جب وہ باقی حواریوں کے سامنے پہنچا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باغ کے کونے میں ایک حجرہ تھا، اس میں عبادت کر رہے تھے، اور آج بھی ہمارے جو صوفیہ بزرگ ہیں ان کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اندر اپنے حجرے میں ہوتے ہیں، مریدین جو ہیں وہ منتظر ہوتے ہیں ان کا دیدار کرنے کے، اور جب وہ حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں تو مرید جو ہے وہ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چومتے ہیں یا ان کا استقبال کرتے ہیں، سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس حجرے میں تھے۔ اب جب جوڈیاس داخل ہوا باغ کے اندر، اور شکل بھی حضرت عیسیٰ جیسی تھی، تو حواری آگے بڑھے آقا کہتے ہوئے، اور پیچھے سے جو رومی سپاہی تھے انہوں نے اسی آقا کو پکڑ لیا اور اس کو سولی چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں تھے اس کی چھت پھٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ تو ہے برنماس کا ورشن، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش ماننا بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش ماننا بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کو بھی ماننا ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ اہل سنت کے جو مجمع علیہ عقائد ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش بھی شامل ہے، ایک ورجن پاک باز خاتون سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی بھی شامل ہے۔ اب عیسائیوں کے ورشن کیا ہے؟ یہ مزے کی بات ہے کہ تینوں جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، آسمانی مذاہب ہیں اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان تینوں مذاہب کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ
مسایہ کی آمد کے منتظر ہیں، یعنی مسیح کہتے ہیں نجات دہندہ کو، یعنی تورات کے اندر بھی اور ان کی جو روایات ہیں ان کے مطابق بھی مسیح آنے والے ہیں۔ لیکن وہاں ہوگا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دوبارہ تشریف آوری سے پہلے ہی ایک یہودی شخص جو ہے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ جھوٹا مسیح ہوگا، المسیح الدجال، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر قتل کریں گے۔ لہذا وہ بھی منتظر ہیں، مسایہ از کمنگ، اور عیسائی بھی منتظر ہیں، جیزس از کمنگ، عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ لیکن عیسائی کیسے منتظر ہیں؟ اب عیسائیوں کی تصور کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے معاذ اللہ اور دفن ہو گئے، تیسرے دن ان کی قبر پھٹی اور اس قبر میں سے پھر وہ زندہ ہو کر نکل آئے، 2-3 آدمیوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی اور پھر وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس لیے کہ ایک دفعہ چونکہ وہ مانتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے، لہذا اب ان کو یہ کہانی جو ہے بنانی پڑتی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ سولی چڑھے نہ قتل ہوئے، بلکہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اور اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں، اور یہودیوں کو سزا اس لیے ملی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ آج بھی جمعے میں ذکر ہوتا نا میثاق بنی اسرائیل کا، یہ وہی میثاق ہے۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کا اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یعنی اب ہمارے دل جو ہیں وہ ریپ ہو گئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم اللہ کے نبی کی حیثیت سے پہچان ہی نہیں سکتے۔ اس پر جواب دیا جا رہا ہے بیچ میں بل طبع اللہ علیہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، لہذا اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے، وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور حضرت مریم سلام علیہا پر ان کے بہتان لگانے کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بات بھی ذرا سمجھنے والی ہے کہ یہ یہاں پر جو رسول اللہ آیا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ نبی اور رسول یہ دو اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، ہمارے دین کی، اس پر اتفاق ہے کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ ہر رسول لازماً نبیوں ہی میں سے ہوتا ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر گواہی موجود ہے کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا، لیکن رسول جو کسی قوم کی طرف یا شخص کی طرف بھیج دیا جاتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرتا تھا اپنے نمائندے کی حیثیت سے۔ جیسے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف، حضرت صالح کو قوم سمود کی طرف، حضرت لوط کو ان بستیوں کی طرف، حضرت شعیب کو مدین کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف۔ لہذا ان سب کا معاملہ کیا ہے کہ قوموں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو غرق کر دیا اور اپنے رسولوں کو بچا لیا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کنٹمپریریز ہیں،
بلکہ رشتے کے اعتبار سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی ہیں نا حضرت یحییٰ، تو حضرت عیسیٰ کے ماموں لگے، لیکن بہرحال کنٹمپریریز ہیں۔ حضرت یحییٰ قتل ہوئے، نہ زمین ہلی نہ آسمان ہلا، لیکن جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے قتل نہیں ہونے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ ضرور ہوا کہ ان کے خلاف ججمنٹ ریزرو ہو گئی، یعنی اس سے پہلے کیا ہوا، فرعون نے قتل کا فیصلہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو فرعون غرق ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ان کی جان کے درپے ہوئی، انہیں بچایا، قوم کو غرق کیا، علی ھذا القیاس۔ یہاں یہ ہوا کہ وہ ججمنٹ ریزرو رہے گی ان کے خلاف، اور قرب قیامت پر عیسیٰ علیہ السلام خود دوبارہ تشریف لائیں گے اور وہ خود ایگزیکیوٹ کریں گے اللہ کے اس فیصلے کو، پھر موقع دیا جائے گا انہیں کہ ایک دفعہ پھر مان لو اس کو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کو ویلکم کریں گے، اس لیے ان کے تو وہ ہیرو ہیں، انہیں ویلکم کریں گے، ان کے تو گویا وارے نیارے ہو جائیں گے کہ ان کے ہیرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آئے۔ ان کے کہنے پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، لیکن یہودی اس دفعہ پھر اس بس کو مس کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنیں گے۔ تو فرمایا وما قتلوہ، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ ان کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا۔ وہ جو میں بیان کر چکا ہوں کہ جولیاس کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی عیسیٰ علیہ السلام سے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو اس میں اختلاف رکھتے ہیں، لفی شک منہ، وہ اس کے بارے میں بہت ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اور ان کے پاس علم کوئی نہیں۔ یعنی ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، یعنی عیسائی بھی مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہ مانتے ہیں کہ وہ قتل ہوئے ہیں۔ اب وہ ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے انہیں وہ کہانی بنانی پڑی ہے کہ وہ قبر پھٹ گئی اور پھر قبر میں سے زندہ ہوگا نکلے۔ اتنا لمبا چکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا سیدھا مان لو کہ وہ سولی چڑھے ہی نہیں۔ الا اتباع الظن، مگر وہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، گمان سے کام لے رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے عیسیٰ کو ہرگز قتل نہیں کیا یقیناً، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔